وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سورہ یوسف کا درس آپ کے سامنے چل رہا ہے اور گفتگو کل ہماری ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. کل بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور پھر عدالت لگی. عدالت میں حضرت یوسف علیہ السلام نردوش خلاص ہو گئے. جرم جو تھا ان کا، وہ جرم ان سے یعنی ملزم جو بنائے گئے تھے، الزام جو ان کے اوپر لگا تھا، وہ الزام ان سے ختم ہو گیا. اور مصر کے بادشاہ نے یا مصر کے وزیر نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تم ہی گناہ گار ہو اور تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس کے بعد یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی اور مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا نام تاریخ میں زلیخا لوگ بتاتے ہیں، کہا کہ اس کو تانا دینا شروع کیا. تو اب اس کے بعد زلیخا نے ایک تدبیر سوچی کہ ان تمام عورتوں کے سامنے، شریفوں کے گھرانوں کی جو عورتیں تھیں، ان تمام عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جائے. یہ تدبیر اس نے سوچی اور سب کو دعوت کے لیے بلایا. ایک لائن سے بٹھا دیا دعوت کے لیے اور کھانے طرح طرح کے اس کے سامنے پروسے گئے اور اسی طرح سے کچھ پھل اور کاٹنے کے لیے سامنے چاقو بھی رکھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم نہایت بند سنور کر کے خوبصورتی کے ساتھ تیار رہنا، ہم تم کو جب آواز دیں تو تم اندر داخل ہونا اور اس کے بعد آنا. جیسے ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ داخل ہوئے. جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو کہا حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. تب زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے تم لوگ مجھ کو تانا دے رہے تھے. اب بتاؤ کہ میں نے جو جرم کرنا چاہا تھا، گناہ کرنا چاہا تھا، کیا میں اپنے میں سچی تھی یا نہیں تھی؟ ایسا کرنا چاہیے. اس وجہ سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت کی عورتیں عام طور پہ اسی طرح سے ہوا کرتی تھی. تو اس نے اپنی بڑپن کو ثابت کیا. حالانکہ جرم ہے، چاہے خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو، لیکن اس نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس میں بہک جائے تو اس کی ملامت نہیں کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ لقد راودتہ عن نفسہ، میں نے اپنے لیے اس کو پھسلانا چاہا تھا، فاستعصم، لیکن یہ بچ گیا. لیکن اب میں تم سب کے سامنے کہتی ہوں علی الاعلان ولئن لم يفعل ما آمرہ، اب میں اس کو جو حکم دیتی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا لیسجنن، تو میں اس کو قید میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو بہت ذلیل و رسوا کروں گی. اس کو جتنا عزت اور مقام عطا کیا ہے
وہ سب عزت و مقام اس سے چھین لوں گی، اس کے اوپر زندگی کو تنگ کر دوں گی، اس کو حقیر بنا دوں گی۔ یہ دھمکی دیا کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی۔ اب دیکھیے، گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے اور جرم سے بچنے کے لیے اگر آدمی قید خانے کی زندگی کو برداشت کرنا پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کر لے، لیکن گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دیکھا کہ یہ ساری عورتیں مل گئی ہیں، اب تک تو ایک عورت کا معاملہ تھا، اس سے بچنا مشکل تھا، اب محل میں اگر اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو ان ساری عورتوں کے قید سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر دی، کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ رب العالمین قید خانہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو مجھ کو قید خانے کے اندر ڈال دے اور ان لوگوں کے مکر و فریب کو مجھ سے الگ کر دے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کے قید و فریب کو، ان کے مکر و فریب کو کیا کیا؟ ان سے ہٹا دیا، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ڈال دیے گئے، قید خانے کے اندر ڈال دیے گئے۔ اب قید خانے میں کتنے دنوں تک رہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بضع کا اطلاق 3 سے لے کر کے 9 سالوں تک ہوتا ہے، 3 سے لے کر کے 9 سالوں تک ہوتا ہے۔ تو اب کہیے 7 سال یا 9 سال، جتنے دنوں تک قید خانے میں، جیل خانے میں ان کو رہنا ہوا، جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں اور جیل کے اندر بھی گئے۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، اور آزمائش کے مٹی میں تپ کر کے آدمی کندن بنتا ہے۔ تو کبھی بھی آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور زندگی میں کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ 2 اور لوگ قید خانے میں داخل ہوئے، 2 لوگ ساتھ میں اور داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ ایک نے یہ خواب دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ انی ارانی احمل فوق راسی، میں اپنے سر کے اوپر، میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے اور اس میں کچھ روٹیاں ہیں اور پرندے اس روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے خواب کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جیل میں تم کو جو کھانا ملے گا، اس کھانا کے ملنے سے قبل میں تم کو تمہاری خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور بیان کر دوں گا۔ لیکن جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو سننے کے لیے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں، عام طور پر سننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور اس موقع کا کیا فائدہ اٹھایا؟ دیکھیے جیل کے اندر توحید کی دعوت پیش کی، اور یہی ہے اصل مصلحت کا تقاضا، یہی اصل مصلحت کا تقاضا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں آپ لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں امام مالک نے درس بند کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا۔ ارے میرے بھائی، رمضان کا موقع ہے، لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، لوگ کتاب و سنت کو سننے کے لیے مائل ہوتے ہیں۔ کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں، اگر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا وقت لگا کر کے ان کو دین کی کچھ بات بتا دی جائے اور کسی آدمی کی دل کی کایا پلٹ جائے تو اس سے بڑی دعوت و تبلیغ کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وشاکھاپٹنم میں جب میں تھا اور جب میں نے وہاں درس کا آغاز کیا ایک زمانے میں، تو رمضان المبارک کے بعد تقریباً 45 لوگوں نے مسلک حق کو قبول کیا۔ 45 لوگوں نے، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں، کوئی اپنی بڑائی میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ان دروس کے سلسلے کو بند کر دیا جائے تو صحیح توحید کو ہم کب پہنچائیں گے لوگوں تک؟ کہاں پہنچائیں گے؟ مصلحت کا تقاضا یہ ہے پورا وقت
اب لیلۃ القدر کے لیے مغرب سے لے کر کے فجر تک کا وقت ہے. اب اگر اس میں 1 گھنٹے کا درمیان میں 1.5 گھنٹے کا اگر بیان رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. نہ فقہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ طریقہ ہے. بس مائک مل گیا، کرسی مل گئی، ممبر مل گیا، لگے فتویٰ جھاڑنے کے لیے. 2-4 اردو کی کتاب پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے. اب ہم ہیں تو دوسرا کوئی نہیں ہے. فقہ مصالح کو سمجھو، آدمی اپنے معاملات کو سمجھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنا شروع کیا. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے وعظ کے لیے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر پڑھایا، پھر چڑھ گئے ممبر کے اوپر. ظہر سے لے کے عصر ہو گیا، عصر کے بعد پھر شروع کیا، مغرب ہو گیا. مغرب تک آپ نے تقریر کی اور درس دیا لوگوں کے سامنے. اب آپ کہیے گا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، لوگوں کو باہر جانے کے لیے نہیں چھوڑا. جس وقت لوگ تیار ہوتے ہیں بات سننے کے لیے اس وقت ان کو بات کہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ورنہ صرف جمعہ کے دن تقریر کرو جو خطبہ ہے، باقی کسی دن میں آپ تقریر کر ہی نہیں سکتے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے چکروں میں، ایسے کلپوں کے اندر واٹس ایپ اور اس کے اندر پڑھیے گا نہیں. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جیل کے قیدی اب سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری باتوں کو سننے کے لیے ریڈی ہیں، تو حضرت یوسف نے دعوت شروع کر دی. کیا دعوت شروع کر دی؟ خواب کی تعبیر ابھی نہیں بتایا، اس کو روک کے رکھا اور کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود یہ بہتر ہیں یا ایک رب العالمین اللہ عز و جل یہ بہتر ہے؟ بتاؤ. ما تعبدون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، یہ تو نام ہے جس کو تم نے رکھا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر کے اسی کی عبادت کریں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. آپ نے توحید بیان کر دیا. پورے جیل کے لوگ تھے بیٹھے ہوئے، ان 2 قیدیوں نے خواب بیان کیا، کہا کہ ابھی ٹھہرو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. سب لوگ کان کھڑے کر کے تھے کہ کیا تعبیر بتاتے ہیں، ہم لوگ سنیں گے. اس وقت حضرت یوسف نے لوہا گرم دیکھا اور کیا کیا؟ ہتھوڑا مار دیا، توحید کی دعوت دے دی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ آ رہے ہیں لیلۃ القدر کی برکت سے جمع ہو رہے ہیں، اگر 2-4 باتیں توحید کی کہہ دی جائیں، ان کو بتا دی جائیں، تو اس میں بھلا ہے کہ برا ہے؟ بھلا ہے. اب اس کے لیے اب کب انتظار کریں گے؟ کب ہم 50,000 روپے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے اسٹیج لگا کر کے بھی ان لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ مسجد میں لا کر کے جمع کریں یا کسی میدان میں لا کر کے جمع کریں؟ تو بہت مشکل ہے. جو اس رمضان کے موقع سے اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں لوگوں کو لاتا ہے اور جمع کرتا ہے، ہر طرح کے لوگ، ہر کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. اب ان کے سامنے اگر دعوت تبلیغ، دعوت دین بیان کر دی جائے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کسی کے دل کو پلٹ دے تو کتنی بڑی بات ہوگی. اور پھر بھی پورے رات یہ معاملہ نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے وقت ہے، تلاوت قرآن مجید کے لیے وقت ہے. ذرا یہ بتائیے کہ کس عالم دین نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر شام کے سے لے کر کے رات تک پورا جگنا ہے؟ کس نے کہا؟ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری رات کنٹینیو نہیں جاگتے تھے. کنٹینیو پوری رات آپ جاگتے نہیں تھے، اس میں کھانے کا وقت ہوتا تھا. تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے تھے اور اس کے بعد عبادت بھی کرتے تھے. تو جو وقت ہے اس کے اندر اگر دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں فتویٰ بازی کر کے لوگوں کو بکھیرنے سے، لوگوں کے دلوں کو ڈائیورٹ کرنے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور جتنا آئے
جتنا دین میں سمجھ میں آئے، جتنا تفقہ ہو، جتنا دماغ میں بھیجا ہو اتنے ہی گفتگو کرنی چاہیے، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے جتنی چادر ہو اتنی ہی ٹانگ پھیلائیے، اس سے زیادہ مت پھیلائیے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے، مفتی مت بنیے، فتویٰ دینے والے مت بنیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو بیان کر دی، اب اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، کہا یا صاحبِ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک آدمی، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وہ کیا پلائے گا؟ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا آدمی ہے، فَيُسْلَبْ، سولی دیا جائے گا، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جس کے سر کے اوپر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو کیا کیا جائے گا؟ سولی دیا جائے گا، اور سولی پہ چڑھا کر کے اس کے لاش کو پھینک دیا جائے گا، اور اس کے دماغ سے، اس کے جسم سے پرندے نوچ نوچ کر کے اس کو کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور اس کے بعد قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جیسا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جیسا انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ویسے ہی سیم معاملہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ان کو تعبیر رویا، خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کس سے؟ وہ جو بچ گیا تھا، جو بچتا، جو شراب پلاتا، اس سے کہا کہ ایسا کرنا جی کہ تم جا کر کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا ذکر کرنا کہ ایک یوسف نام کا آدمی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، قید خانے میں، جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا کیا معاملہ ہے، تم کہنا۔ لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، وہ جو ساتھی تھا اس کو کیا ہو گیا؟ بھول گیا، وہ بات بیان نہ کر سکا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ایک لمبی مدت تک مفسرین نے لکھا کہ 9 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں رہنا پڑا؟ جیل خانے میں۔ اب اللہ رب العالمین حضرت یوسف کے قید خانے سے نکلنے کی سبیل بنا رہا ہے، راستے پیدا کر رہا ہے۔ بادشاہ جو تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ انی ارا 7 بقرات سمان، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں، یاکلہن 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا جاتی ہیں، اور وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ یہ خواب دیکھا کس نے؟ بادشاہ نے۔ جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد اپنے جو اس کے درباری تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے، ان لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب ان لوگوں نے حساب کتاب لگایا، اور لگانے کے بعد ان کو تعبیر کچھ بھی نہیں سمجھ میں۔ خواب کی تعبیر بتانے سے وہ کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو آسان کر رہا ہے۔ اگر ان سے نہ پوچھتا اور پہلے ہی حضرت یوسف کو بلا لیتا تو حضرت یوسف کی فضل اور ان کی قدر نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب فرشتوں کے سامنے ان کی منزلت ثابت کرنی چاہیے تو پہلے فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ تم۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ رب العالمین پاک ہے تو، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ تب اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھٹافٹ کیا ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو ویسے ہی پہلے ان لوگوں سے پوچھا گیا جو بادشاہ کے درباری لوگ تھے، ان لوگوں نے بتانے سے عاجز ہو گئے، منع کر دیا، کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پریشان خواب ہے، سونے والا بہت کچھ دیکھتا ہے، ہر ایک کی تعبیر نہیں نہ ہوتی ہے، آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہوگا اسی کچھ، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اب جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا شراب پلانے والا، اس کو یاد آیا کیا، ارے جیل میں ایک آدمی ہے، بہت دنوں کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اور اس نے بادشاہ سے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، مجھ کو تھوڑی دیر کے لیے قید خانہ جانے کی اجازت دیجئے، میں وہاں سے آتا ہوں اور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا، بتا دوں گا۔ وہ جیل میں آیا،
اور کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے یوسف، افتنا، بتاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بردباری، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب یاد آیا، جب موقع پڑے گا تو ہم کو برت لو گے، اب میرا جب کام ہوگا تو ہم کو بھول جاؤ گے۔ ہاں کہا ایسا؟ ہاں بولیے بھائی، نہیں کہا۔ یہ آدمی کے شریف ہونے کی، آدمی کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تب نہ کوئی آپ کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہ ہوتا تو کون آپ کے پاس جاتا؟ تو اگر کسی آدمی کے پاس ایسا جائیے، اس کا کام نہ کیجئے، اور پھر آپ جائیے کچھ دنوں کے بعد، تو کہے گا خالی آپ ہم کو موقع سے یاد کرتے ہیں، ایسے خالی ہم آپ کو یاد نہیں آتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تبھی ہم یاد آتے ہیں۔ یہ تانا دے گا، لیکن حضرت یوسف نے اس کو تانا نہیں دیا، کہا کہ سنو جی، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ سوکھی بالیاں ہیں، ہری بالیاں ہیں، موٹی تازی گائے ہیں اور دبلی پتلی گائے ہیں، ان کو ان لوگوں نے کھا لیا ہے، کیا ہے تعبیر اس کی؟ تو کہا کہ سنو، خواب کی تعبیر یہ ہے، تزرعون 7 سنین دآبا، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب طریقہ بھی بتا رہے ہیں مصیبت سے نکلنے کا، کہا کہ 7 سال تک کھیتی کرو گے، جو کچھ کھیتی ہوگی اس کو کیا کرنا، اس کے بالی کے اندر دانے کو چھوڑ دینا، نکالنا نہیں، صاف مت کرنا، دانا بنانا مت، دھان کو یا گیہوں کو اس کے چھلکے کے اندر چھوڑ دینا باقی۔ الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا سا صاف کرنا جو تم کھاؤ، باقی سب جمع کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال تمہارے اوپر آئیں گے ایسے جو بڑی شدت کے ہوں گے، بڑی بھوک مری کے ہوں گے، بہت تکلیف کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، لیکن جو غلہ تم جمع کیے رہو گے، اسٹور کیے رہو گے، اکٹھا کیے رہو گے، وہ غلہ نکال کر کے تم کھانا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کولڈ اسٹور کے نظام کی بنیاد سب سے پہلے جس نے ڈالی وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ دانے کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، کس طرح سے حفاظت کی جائے، یہ بتایا کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد کہا ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 7 سال کے بعد پھر کھیتی باڑی ہوگی اور پھر خوب اناج اگے گا۔ یعنی 14 سال کی پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے تعبیر کے ساتھ بتا دیا اور اس کو بھیج دیا۔ وقال الملک اتونی بھی، جب خواب بیان کرنے والا بادشاہ کے پاس جا کر کے بیان کیا، کہا کہاں سے بھائی یہ خواب تم سن کر کے آئے؟ یہ تو بڑا عجیب زبردست خواب کی تعبیر بیان کی ہے اس نے، کہاں سے پتہ لگا ہے؟ کہا جیل میں ایک آدمی ہے، کہا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ، ایتونی بھی، لے کر کے آؤ اس کو۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں نکلیں گے جیل سے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے بندے کیسے ہوا کرتے ہیں، کہا ہم جیل سے نہیں نکلیں گے، تم جاؤ بادشاہ کے پاس اور کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جس نے مجھ کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اس کا کیا معاملہ تھا؟ جاؤ۔ جب یہ گیا اور جا کر کے کہا کہ وہ نہیں نکلیں گے جب تک ان کے معاملے کو، ان کے کیس کو آپ کلیئر نہیں کیجئے گا، تب عزیز مصر نے ان عورتوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو بلایا، کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یوسف کو اپنے بارے میں پھسلایا تھا؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے جانب سے کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی، عورتوں نے کہہ دیا۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حسس الحق، اب تو حق بات کھل کے سامنے آ گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اپنے لیے پھسلانے کا کام کیا تھا، وانہ لمن الصادقین، لیکن وہ سچا نکلا، وہ سچا نکلا۔ ذالک لیعلم، اور پورے درباری سن لے اور بادشاہ آپ بھی سن لیجئے، انی لم اخنہ بالغیب، ہم نے خیانت نہیں کی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بستر کو ہم نے گندا نہیں کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند
نہیں کرتا ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ رہی ہوں وما ابرئ نفسی، اپنے آپ کو اپنے نفس کو میں بری نہیں کہہ رہی ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے اندر نفس امارہ بھی ہے جو آدمی کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، مگر جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرے، میرا رب غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اب اس کو پکڑ کر لے کر آؤ. اب تو کیس اس کا کلیئر ہو گیا، وہ سچا ہے، اس کا معاملہ صاف ہو گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے. بادشاہ نے کہا استخلص لنفسی، اب تم جیل سے آ گئے ہو، تمہارے جیسا عقل مند آدمی یہ میرا خاص درباری رہے گا، میں تم سے ہر معاملے کے اندر مشورہ کروں گا. فلما کلمہ، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے تم خزانے کے مالک ہو. ایک تعبیر یہ ہے، اور ایک تعبیر علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعل لی علی خزائن الارض، کہ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیجئے. کیا بنا دیجئے؟ وزیر خزانہ بنا دیجئے. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اگر مجھ کو کسی کام کی ذمہ داری سونپی جائے اور میں اس کام کو کروں تو میں بہتر کر سکتا ہوں، تو وہ آگے بڑھ کر کے اس عہدے کو پوچھ سکتا ہے، اس عہدے کو مانگ سکتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب قحط سالی پڑنے والی ہے، زبردست پلاننگ کی ضرورت ہے، اناج کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سجا کر کے سنوار کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگنے چاہیے، اور انتظام کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی عقل مند آدمی کی ضرورت ہے، اور مجھ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور مصر کے کیا ہو گئے؟ بادشاہ بن گئے، مصر کے وزیر خزانہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں. اب اس کے بعد کا معاملہ دیکھیے. اب جو ہے وزیر خزانہ بن گئے، قحط سالی پڑ گئی. قحط سالی کے بعد پورے مصر سے اور آس پاس سے لوگوں کو یہ خبر ہو گیا کہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ لوگوں کو مال دے رہا ہے، جو وہاں جائے تو وہاں سے غلہ، گیہوں، چاول یہ لے کر کے آ سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچے کہاں؟ حضرت یوسف کے پاس خزانہ لینے کے لیے. حضرت یوسف ان کو پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ حضرت یوسف کو نہیں پہچانتے کیونکہ چھوٹے میں انہوں نے ڈالا تھا. اب کیا عمر اس وقت رہی تھی؟ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 11 سال کی عمر تھی، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 7 سال کی عمر تھی، لیکن کتاب و سنت میں کہیں پر اس عمر کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن اب جوان ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، بچپنے میں بھائیوں نے دیکھا تھا تو وہ لوگ پہچان نہ سکے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جوانی کے عالم میں دیکھا تھا، تو جوان ہو جانے کے بعد آدمی کا چہرہ اتنا بدلتا نہیں ہے. تو حضرت یوسف ان کو پہچان گئے. تو یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ کون کون ہے اور تمہارے گھر میں کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے ابا ہیں اور ایک بھائی ہے. بولتے بولتے یہ بول گئے کہ ایک بھائی ہیں. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب اگر آئندہ تم لوگ آؤ اور اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو تم کو غلہ نہیں ملے گا. اپنے بھائی کو لے کر کے آؤ یہاں، تب ہم تم کو غلہ دیں گے. اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کا یہ جو قیمت لے کر کے آئے تھے، ان کی قیمت کو بھی چپکے سے ان کے بوریوں کے اندر ڈال کر کے بند کروا دیا، اور قیمت بھی اور غلہ بھی سب دے کر کے ان کو واپس کیا. جب یہ لوگ مصر پہنچے، جب یہ لوگ فلسطین پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے بنیامین کو اپنے گھر میں رکھ دیا ہے، اب اگر آئندہ ہم لوگ بنیامین کو لے کر نہ گئے تو ہم کو اناج نہیں ملے گا، اس کو لے کر جانا پڑے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارے اوپر اب بھروسہ کروں؟ اس سے پہلے اس کے بھائی کے اوپر بھروسہ کیا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا منہ مٹھا سے جلا ہوا ہوتا ہے، چھاچھ سے، دودھ سے اگر جلا ہوا ہوتا ہے تو چھاچھ کو بھی پھونک کر کے پیتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ یہ لوگ ایسا معاملہ کر چکے تھے، لیکن یہ بات چیت چل رہی تھی. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب ان لوگوں نے اپنے بوریوں کو کھولا، وَجَدُوا مَتَاعَهُمْ رُدَّتْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا کہ یہ لوگ جو پیسہ قیمت لے کر گئے تھے، بادشاہ نے قیمت بھی واپس کر دیا اور غلہ بھی دے دیا. تو کہا دیکھیے ابا جان، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہمارا سامان ہے، ہم کو انہوں نے لوٹا دیا ہے اور ناپ کر کے غلہ دیا ہے، اب بنیامین کو آپ بھیج دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اب بنیامین کو ہم اسی قیمت پر بھیجیں گے کہ تم ہم سے پکا وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو ساتھ لے کر کے آؤ گے، الا یہ کہ تم سب کے سب مر جاؤ. اگر تم سب مر جاؤ گے تو ساتھ میں وہ بھی مر جائے گا، لیکن بغیر اس کو چھوڑے ہوئے تم واپس نہیں آنا، کیونکہ یہی ایک سہارا ہے کہ اس کے چہرے میں میں اپنا بیٹا یوسف کا چہرہ دیکھتا ہوں. اگر یہ بھی غائب ہو گیا تو میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اور اس کے بعد والد نے نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا کہ اے میرے بیٹو، تم جا رہے ہو، ایک باپ کے 11 بیٹے ہو، کسی کو بھی دیکھ کے نظر لگ سکتا ہے، اسی لیے بادشاہ کے دربار میں جب جانا، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ایسا کرنا اللہ کی تقدیر سے تم کو بے نیاز نہیں کرے گا. اگر اللہ کی تقدیر میں یہ ہوگا کہ نظر لگنا ہے تو لگ ہی جائے گا، لیکن الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب علیہ السلام نے شفقت پیدری میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی، نہیں تو اور کوئی بات نہیں. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، ایک تدبیر انہوں نے کی تھی، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ لذو علم لما علمناہ، اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا، وہ علم والے تھے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے. اب یہ لوگ آئے اور سب کے سب داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور بنیامین کو الگ سے بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہ بھئی ابا سے سنا ہے یوسف نام؟ کہا ہاں سنا. کہا آپ یوسف ہیں کیا؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں. کوئی خوف مت کرو، کوئی ڈرو مت، یہاں آرام سے رہو، اور ہم اس طرح سے تمہارے لیے ایک تدبیر کرنے والے ہیں. تدبیر کیا کیا؟ جب اناج وغیرہ سب ڈالنے لگے تو بادشاہ کا جو نپنا تھا جس میں اناج ناپا جاتا تھا یا پانی پینے کا کوئی برتن تھا، اس برتن کو کیا کیا؟ بنیامین کے تھیلے میں چھپا دیا اور یہ لوگ لے کر کے اس کو نکل گئے. جیسے نکلے تو مؤذن جو تھا پکارنے والا، اس کو خبر دے دی گئی کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ نہیں مل رہا ہے. بھائی مؤذن نے آواز لگایا چور چور جا رہے ہیں، ٹھہرو تم لوگ رکو. کہا تم کس کو چور کہہ رہے ہو؟ ہم لوگ چور نہیں ہیں، اگر ہم لوگ چور ہوتے تو یہاں کیوں ٹھہرتے؟ ہم چلے جاتے، بھاگ جاتے. ہم لوگ ما جینا لنفسد فی الارض، ہم زمین کے اوپر فساد فتنہ اور فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں. کہا ٹھیک ہے اتارو سامان، اگر چور نہیں ہو تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اب ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اگر سامان نکل گیا تب کیا سزا ہوگی تمہاری؟ کہا جس کے پاس سامان نکلے گا وہ بادشاہ کے پاس قید رہے گا، یہی سزا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تدبیر کی تھی. کس کے لیے؟ یوسف کے لیے. اللہ کی تدبیر کیسے ہوتی ہے دیکھیے. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جس مصر میں رہتے تھے، مصر کے قانون میں چور کی یہ سزا نہیں تھی. چور کی سزا یہ تھی کہ اس کو ہلکی پھلکی مار مار کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن فلسطین کا قانون یہ تھا کہ اگر چوری کرے تو جس کی چوری اس نے کی ہے وہ اس آدمی کو اپنے پاس کیا کرتا؟ قید رکھ لیتا. تو حضرت یوسف نے بھائیوں سے بلوایا کہ تم کہہ رہے ہو چوری نہیں، اگر تمہارے پاس نکل گیا مال تو کیا کرو گے؟ کہا کہ جس کے پاس مال نکلے گا اس کو آپ قید رکھ لیجئے گا، اس کو قید رکھ لیجئے گا. اب جب فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اللہ اکبر. ڈائریکٹ اگر بنیامین کا سامان کھول دیتے اور وہاں سے نکل جاتا تو پتہ چل جاتا کہ پلاننگ ہے.
پہلے کیا کیا؟ دوسروں کا کھولا، ذرا تمہارا دیکھیں، اور تمہارا، کیونکہ معلوم تھا حضرت یوسف کو کہ کہاں ہے سامان، اور اس کے بعد بنیامین کا کھولا تو دیکھا کہ نکل گیا، کہا لاؤ بھائی اس کو ہمارے پاس رکھو۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا دیکھیے، بھائی کبھی دشمنی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کہا ان یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، اس نے بھی اس سے پہلے کیا کی تھی؟ چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف نے اپنے دل میں کہا انتم شر مکانا، بہت برے لوگ ہو تم، دل میں کہا یہ بات کو، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یہ بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کی، اور کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، تم جو الزام میرے اوپر لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم الزام لگانے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اب یہ لوگ جب پکڑے گئے تو گریو زاری کرنے لگے، کہا یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، اِنَّا لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا، میرے ایک بوڑھے باپ ہیں گھر میں، فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا، ہم لوگ 10 بھائی ہیں، 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیجئے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں، ہم لوگ کسی بھائی کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، میرے باپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم لوگ وعدہ کر کے لائے تھے اس کو، لیکن اب اس نے ایسا کیا۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے، جس کے پاس سے میرا سامان نکلا ہے ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکڑیں گے تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، اور ہم کیا ہیں؟ احسان کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے میٹنگ کی، بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا کہ بھائی اب ہم باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رک جائیں گے، تم لوگ جاؤ، تم لوگ جاؤ اور جا کر کے ابا سے کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اب آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، بستی سے جو قافلہ آ رہا ہے ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، ان لوگوں سے پوچھئے، تحقیق کر لیجئے۔ اب بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، حضرت یعقوب کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ جب آدمی ایک مرتبہ غلطی کر دیتا ہے، جرم کر دیتا ہے، تو پھر آدمی کے یقین کو بحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے پہلے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ وہی کیا تھا اور وہی اب اس بیٹے کے ساتھ تم نے کیا ہے، اب ایک کام کرو، جاؤ تم لوگ واپس اور ڈھونڈو، تلاشو یوسف کو، جاؤ تلاشو یا بنیامین کو، تم لوگ پاؤ گے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بھی آپ کو یوسف کی یاد ستاتی ہے، کب تک یوسف 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 کرتے رہیے گا؟ تو بوڑھے یعقوب نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہیں، ارے ہم تو اپنی شکایت اپنے رب سے کر رہے ہیں، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور رہی بات انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تم کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اے میرے بیٹو، جاؤ جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، پاؤ گے تم، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ کافر لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو مسلمان ہیں بیٹا، ہم لوگ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے؟ جاؤ تلاشو یوسف کو، پا جاؤ گے۔ یعنی حضرت یعقوب کو کتنا یقین تھا، حضرت یعقوب کو اللہ کی رحمت اور قدرت کے اوپر کتنا یقین تھا، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ یقین آج انسان کو، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے پیدا کرے، حسن ظن، اچھا گمان پیدا کرے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ ذرا سا اور 5 منٹ رک جائیے تاکہ بات کو مکمل کر دیں اور بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد تیسری مرتبہ یہ بھائی آئے، تیسری مرتبہ یہ بھائی آئے کہاں؟ مصر آئے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، قرآن مجید کی آیت سے دیکھیے، کہا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اے مصر کے عزیز، مصر کے گورنر، مسنا، ہم بہت پریشان ہیں، وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، گھر میں جو کچھ تھا، جو کچھ سامان تھا، کھرا کھوٹا،
آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اوف لنا الکیل، اس کو لے لیجئے، ناپ ناپ کر کے غلہ دیجئے، وتصدق علینا، اور تھوڑا سا بھیک بھی دے دیجئے، اور تھوڑا سا بھیک بھی دے دیجئے۔ یہاں دیکھیے وقت کس طرح سے پلٹتا ہے۔ یہی وہ بھائی ہے نا جنہوں نے حضرت یوسف کو باپ سے دور کیا تھا، یہی وہ بھائی ہے نا جنہوں نے حضرت یوسف کو قافلہ والوں سے چند درہموں کے عوض بیچ دیا تھا، چند روپیوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ یہی وہ بھائی ہے نا جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ یوسف چور ہے، بنیامین چور ہے، اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف نام کا، وہ بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کے منہ پر کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ وقت پلٹا، اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ وہی بھائی جس کو برا کہہ رہے تھے اسی کے سامنے آج بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والے کو دیتا ہے، تھوڑا سا ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، خیرات کر دیجئے۔ جب یہ سنا حضرت یوسف نے تو ان کا کلیجہ پھٹ گیا، کہا اللہ اکبر، ہم اتنے آرام سے ہیں، ہم اتنا سکون سے ہیں، اور میرا بھائی لوگ اتنا تکلیف میں رہے گا، میرے والد اتنے تکلیف میں رہیں گے، میرے گھر والے اتنے تکلیف میں رہیں گے۔ اب وہ برداشت نہ کر سکے، کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے، ان کنتم اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، یہ نہیں کہا اذ انتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے، کہا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا تھا تم سے۔ اللہ اکبر، کیسے بھائی ہیں آپ غور کیجئے، حضرت یوسف نے کیسا بدلہ ان کو دیا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے، کتنا بڑا دل تھا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کیا کریں، بڑا رکھیں۔ آج اگر بھائی بھائی سے ملنا بھی چاہے، اگر کبھی اس کے خون کے اندر جوش بھی مارے تو گھر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ ملنے نہیں دے گی، کہا بھول گئے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم لوگ جب کمزور تھے آپ گئے تھے اس سے ادھار مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے، کیسے بھگا دیا تھا، آج وہ آیا مانگنے کے لیے، آپ بھی بھگا دیجئے، ہم نہیں دیں گے اس کو، آپ دینا بھی چاہیں گے تو ہم اس کو نہیں دینے دیں گے، یہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا تم لوگ ظلم کرنے والے تھے، اور یہ بھی کہا سنو میں آج تم لوگوں کو معاف بھی کرتا ہوں، تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں میں کروں گا، لیکن انہ من یتقی ویصبر، جو صبر کرے گا اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، انہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، وہو ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اپنا قمیص اتارا اور بھائیوں کو دیا، کہا کہ یہ لے کے جاؤ، ابا نابینا ہو گئے ہیں نا، نہیں دکھتا ہے نا، میری محبت میں رو رو کر کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، یہ لو میرا کپڑا اور لے جا کر کے ان کے اوپر ڈالنا، میرے جسم کی خوشبو جب ان کے روح سے ملے گی تو ان کے آنکھوں کی لائٹ واپس آ جائے گی، بوڑھے باپ کے اندر جوانی کی حرارت توڑ پڑے گی، بیٹے کی محبت جو دل کے اندر ابال کھا رہی تھی وہ محبت کی پیاس بجھ جائے گی۔ ادھر قافلہ نکلا مصر سے، ادھر یوسف یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو آنے لگی، کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، لیکن تم کو میں کہوں گا تو تم کہو گے بڑھوا سٹھیا گیا ہے، بڑھوا پاگل ہو گیا ہے، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، تم یہ کہو گے کہ میں زلال قدیم کے اندر ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا یوسف زندہ ہے اور اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ میں نے یہ کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مصلحت ہے، آپ غور کیجئے، وہیں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، باپ کو خوشبو نہیں آئی، آج مصر سے ان کی قمیص لے کر کے قافلہ جب چلا ہے تو فلسطین میں بیٹے کی خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گئی۔ فلما ان جاء البشیر، اور جب بشارت دینے والا قافلہ والا آیا اور قمیص لے کر کے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دیا، ارتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگے، کہا الم اقل لکم، میں نہیں کہتا تھا تم سے جی انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں اللہ کے تعلق سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب
بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ابو جان ہمارے لیے معافی طلب کیجئے، ہم لوگ گنہگار تھے، ہم لوگ خطا کار تھے۔ باپ نے کہا ابھی نہیں، سوف استغفر لکم ربی، میں فجر کے وقت، سحر کے وقت تمہارے لیے معافی مانگوں گا، جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا کے اوپر حقیقی نزول فرمائے گا اور جو قبولیت دعا کی وقت ہوگی اس وقت میں معافی مانگوں گا۔ اور اس کے بعد پورا خاندان مصر میں پہنچا، اللہ رب العالمین نے پورے خاندان کو اکٹھا کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا تخت کے اوپر اور بھائیوں کو 11 بھائیوں کو نیچے کھڑا کیا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ ان کے یہاں جائز تھا، سجدہ تعظیمی، سجدے میں گر گئے۔ حضرت یعقوب نے کہا یا ابتی، اے میرے بیٹے، ھذا تاویل رؤیایا من قبلی، یہی وہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے جس کو تم نے دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور ہمارے خاندان کو ایک لمبی آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اکٹھا ملا دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مسئلے سے ہم کو اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کب کس وقت کس کے معاملے کو کدھر پلٹ دے اور کب کون کس کا محتاج بن جائے یہ کوئی آدمی نہیں بتا سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے اوپر اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔